السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 112 بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ضربت چسپاں کر دی گئی علیہم ان پر، ذلت ذلت اینا ما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے جائیں، الا سوائے بحبل اس احد، من اللہ اللہ سے، اور حبل اور اس احد، من الناس لوگوں سے، اور باءوا وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وضربت اور چسپاں کر دی گئی علیہم ان پر، مسکنۃ محتاجی، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بھی آیاتی آیتیں اللہ اللہ کی، اور یقتلون قتل کرتے تھے، انبیاء نبی، جمع میں آ جاتا ہے انبیاء نبیوں، بغیر حق نہ حق، ذالک یہ، بما اس لیے، آسو انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو اور تھے، یعتدون حد سے بڑھ جاتے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، ان پر ہر جگہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے ساتھ پھریں گے، اور ان پر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے اور بلا جواز انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا بدلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کنیکشن دیکھیں گے پچھلی آیات سے، ٹاپک سے، سورہ آل عمران سے، کہ مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اہل کتاب، خاص کر یہودیوں کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ خندق اور فتح مکہ کے بعد مسلمان اس قابل ہو گئے کہ سرزمین حجاج میں مشرک ان کے سامنے سرنگو ہوئے۔ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے جزیرہ نمائے عرب سے نکال دیا گیا۔ نصارہ کی طاقت تبوک کے میدان میں ہزیمت کا شکار ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد یہود و نصارہ ذمہ بن کر رہنے اور جزیہ دے کر اسلام کی قوت کے مقابلہ میں رسوا ہوئے۔ یہودیوں کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر دی گئی کہ ان پر ہمیشہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ یہاں کہیں بھی ہوں گے، دو صورتوں میں سے ایک کو اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتے، یا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس امت کا حصہ بن کر معزز ہو جائیں، یا پھر دوسروں کے سیاسی گداگر بن کر زندگی بسر کریں۔ ایسی صورت میں ان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غضب رہے گا، اور مال و متاع ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں حرص و ہوس اور غربت نہیں نکل پائے گی۔ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہمیشہ انکار اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ ان جرائم میں اس لیے ملوث ہوئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے نافرمان اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکے، اور آپ کے بعد تو سلسلہ نبوت ختم ہوا، پھر ان یہودیوں اور ان کے بعد آنے والوں پر یہ سزا کیوں مقرر کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکے، اور نہ ہی اب کسی نبی نے آنا ہے۔ اس کے باوجود ان پر اس سزا کا مسلط ہونا اس لیے ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی صفائی ہی پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کے گھناؤنے جرائم کی تائید کرتے ہیں، اور آج بھی مسلمانوں اور مصلحین کو قتل کرنے کے در پر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار اور سیاسی طور پر ذلیل اور معاشی اعتبار سے ارب پتی ہونے کے باوجود یہودی کی نگاہ سیر ہوتی ہے، نہ ہی پیٹ بھرتا ہے۔ یہودی کی نگاہ سیر ہوتی ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے، یعنی کہ نہ تو اس کی نگاہ بھرتی ہے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ نگاہ جو ہے وہ سیر ہوتی ہے اور نہ ہی پیٹ بھرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی دنیا کی مالدار ترین قوم ہونے کے باوجود کنجوس اور دل کے بھوکے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ دنیا میں در بدر پھرتے رہتے ہیں۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں، برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے یہودیوں نے مختصر سے خطہ پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کی، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم ہی نہیں کیا، اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر ان کے ممالک کے درمیان یہ اسرائیلی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں
خنجر گھونپا ہے، اور آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اسی کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ برطانیہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو اس کا وجود فوراً ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل غیر قانونی ریاست ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کی بنیاد جن 3 بڑے ماخذوں پر تعمیر کرتا ہے ان میں نمبر 1 انجیل میں عہد نامہ قدیم کی میراث، نمبر 2 1917 میں 1917 میں حکومت برطانیہ کا اعلان بل 4، اور نمبر 3 1947 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سفارش جس میں فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ حالانکہ تاریخی لحاظ سے یہودی فلسطین کے قدیم ترین باشندے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے وہاں اتنا عرصہ حکومت کی جتنی دوسری اقوام نے کی ہے۔ جدید ماہرین آثار قدیمہ اب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کے قدیم ترین باشندے یعنی 3000 سال قبل مسیح سے لے کر تقریباً 1700 قبل مسیح تک کنعانی اور مصری تھے، جن کا ذکر قدیم کتب میں ملتا ہے، پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کے یکے بعد دیگر دوسری اقوام مثلاً حکسو، حطئی اور فلسطینی آئے۔ یہودی حکومت کا عہد 875 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1020 قبل مسیح تک رہا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کو اسیرین، اہل بابل، مصریوں اور شامیوں نے روند ڈالا۔ پھر 83 قبل مسیح میں سلطنت روما نے یروشلم فتح کر کے یہودی معبد گھروں کو مسمار کر ڈالا، اور مسمار کرنے کے بعد یہودیوں کو دوسرے علاقوں کی طرف بھگا دیا۔ مجموعی طور پر فلسطین کی 5000 سالہ دستاویزی تاریخ میں قدیم یہودیوں نے اسے یا اس کے ایک بڑے حصے کو محض 600 سال تک کنٹرول کیا، لیکن کنعانیوں، مصریوں، مسلمانوں اور رومیوں سے بہت کم۔ امریکی کنگ کرین کمیشن کے مطابق اسرائیل کا 1919 کے 2000 سال بیشتر قبضہ کو بنیاد بنا کر دعوی ملکیت کرنا سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا۔ 14 مئی 1947 کو تل ابیب میں جو میٹنگ ہوئی جس میں جو قدرتی اور تاریخی حق کے طور پر اعلان آزادی کیا گیا تھا، اس میں صرف یہودیوں کے 37 افراد شریک ہوئے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے اس اقدام کی بین الاقوامی عالمی قانون میں کوئی مستند حیثیت نہیں بنتی، کیونکہ وہ اس وقت کی آبادی کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتے تھے۔ در حقیقت ان میں سے صرف ایک فلسطین کا پیدائشی شہری تھا، بقیہ 35 یورپی ممالک سے تھے اور ایک یمن کا باشندہ تھا۔ بقول ایک فلسطینی دانشور عیسیٰ نخلہ کے یہودی اقلیت کو ایک ایسے علاقے میں اپنی آزاد ریاست کے قیام کا اعلان کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جہاں فلسطینی عرب قوم آباد تھی۔ امریکی امداد کا سہارا کس کو؟ اسرائیل کو۔ ہر سال اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد کسی بھی دوسرے ملک کو دی جانے والی امداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ صرف 1947 سے لے کر 2003 تک براہ راست دی جانے والی معاشی اور فوجی امداد $3 ارب سے زیادہ ہے۔ جو انڈائریکٹ دی گئی اس کا کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مالی معاملات صرف اور صرف اسرائیل کے لیے خصوصی طور پر طے پاتے ہیں، ان کو شامل کر کے یہ امداد تقریباً $5 ارب سالانہ تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں اسرائیل کو دیے جانے والے قرضہ جات شامل نہیں ہیں، اور جو انڈائریکٹ امداد دی جاتی ہے وہ بھی شامل نہیں ہے۔ امریکی قانون کے مطابق کسی بھی ملک کو امداد چاہے وہ اقتصادی ہو یا فوجی یکسر ختم کر دینی چاہیے، اگر وہ ملک جوہری ہتھیار بنا لے یا پھر وہ عالمی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہو۔ امریکی حکومت کو سال ہر سال سے اسرائیل کے جوہری اسلحہ خانے کے انبار کا اور اس کے حقوق انسانی کی لگاتار پامالی کا علم ہے، لیکن کسی بھی صدر یا کانگریس نے قانون کے مطابق امداد کو ختم کرنے کے اقدامات کو تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس تفصیل کا جو حوالہ ہے اسرائیل کی دیدہ و دانستہ فریب کاریاں پال فنڈ میں ملے گا۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی پناہ اور لوگوں کے سہارے کے بغیر ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ نمبر 2 یہودی انبیاء کے قاتل، اللہ کی آیات کے منکر اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 میں جو ہے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انبیاء کے قاتل ہیں، اللہ کی آیات کے منکر ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے، بڑھنے والے ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ یہود و نصارہ کی ذلت کے اسباب۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔
نمبر 2 انبیاء کے گستاخ ہے سورہ آل عمران آیت 21. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکاری ہیں سورہ بقرہ آیت 61. نمبر 4 شرک کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہیں سورہ مائدہ آیت 18. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی وجہ سے رسوا ہوئے سورہ بقرہ آیت 83 تا 85. اور نمبر 6 کتاب اللہ میں تحریف کرنے کی وجہ سے خوار ہوئے سورہ نساء آیت 46. نمبر 7 سود اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی بنا پر تباہ ہوئے سورہ نساء آیت 161. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 112 112 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.